لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. یہ تھے ہمارے مدرسے کے حفظ کلاس کے طالب علم جو انتہائی خوبصورت انداز سے سورہ بلد کی تلاوت فرما رہے تھے. میں ساتھ ساتھ گزارش کرنا چاہوں گا شروع میں بولیاں معاف کرنا کہ آپ مجلس میں علماء بھی بیٹھے ہیں، مفتیان کرام بھی بیٹھے ہیں. میں ساتھ ساتھ ان کو ویلکم کرتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے پروگرام کو زندہ بخشی. اور میں سید عزیز امان صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ آگے تشریف لے آئیں اور پرانے پروگرام جو ہمارے معزز مہمان لائے آپ آصف رشیدی صاحب میں ان کو بھی آپ کی طرف سے اپنی طرف سے ویلکم اور خوش آمدید کہتا ہوں. میاں محمد بخش صاحب ایک بہت معروف شخصیت ہے اور ہمارے ہندوستان میں ان کو بہت سنا جاتا ہے، بہت پڑھا جاتا ہے. اور ہمارے استاد محترم نے ایک ابو سبق ان کے بارے میں فرمایا کہ میں نے کلام پڑھا ہے، لگتا ایسا ہے کہ انہوں نے پنجابی میں قرآن لکھا، تو میں ان کا کلام پڑھنے کے لیے دعوت دیتا ہوں حافظ ذوالنورین عثمان صاحب کو کہ وہ آ کر آپ کے سامنے انتہائی خوبصورت انداز سے انشاءاللہ میاں محمد بخش صاحب کا کلام پڑھیں. حافظ ذوالنورین عثمان صاحب. آدم ہجے نہ پیدا ہوئے آدم ہجے نہ پیدا ہوئے تنا سورج چند تارے ادھوی نور محمد والا مارد سیل شکارے تے فضل دریائی آس کریمہ تے ہو
نہ کوئی صدقہ پاک نبی احمد دا تے بخش خطا جو ہوئی ہر چیز محمد رکھتا
محمد رکھدا نت سنبھال ہر درسی کو کارن ہوتا اور جو اس درسی ہویا اس دی شان گئی جو اس پاس ہویا موسیٰ خضر رقیب بناتے تے اگے بجن راہی موسیٰ خضر رقیب بناتے اگے بجن راہی او سلطان محمد والی مرسل وصف یہ تھے پاکستان اور انشاءاللہ برطانیہ کے لیے بہترین ناخوان حافظ ذوالنورین عثمان صاحب جو انتہائی خوبصورت انداز سے میاں محمد صاحب کا کلام پیش کر رہے تھے. حضرات گرامی، ایک بات میں شروع میں آنے والے تمام معززان کی گزارش کرتا چاہتا ہوں کہ آپ جم کر اور مٹ کر بیٹھے اور جا کر آپ کے جامعہ ثبوت جب کوئی خان یا قاری القرآن تلاوت کریں تو سبحان اللہ ماشاءاللہ الحمدللہ کوئی جو جملہ بچہ سمجھے وہ ضرور زبان سے نکالیں. اس سے آپ کو دگنا ثواب ملے گا. ایک حوصلہ افزائی کا کہ وہ اچھا طرح سے پڑھیں گے، اور دوسرا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک جملے کے بارے میں تصدیق کا اجر بتایا ہے وہ بھی ملے گا انشاءاللہ. حضرات گرامی، اب میں اپنے اسی مدرسے کے ایک طالب علم کو بھی اور انتہائی خوشی سے اور سعادت سے یہ کہہ کروں گا کہ حافظ سید سعید شاہ صاحب صاحبزادہ سید عبد الرحمن شاہ صاحب کہ ایک تو ماشاءاللہ یہ قرآن پڑھیں گے، اس کو سواب یہ سید ہیں، ان کی زیارت اور ان کا پڑھنا، ان کا سننا ہمیں کتنا سواب ملے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت دیکھنی ہو اس کا بھی مشاہدہ کیجئے کہ کتنی محبت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا بچہ ہمارے سامنے آ گیا، اللہ کی کتاب پڑھے گا انتہائی ادب سے اور انتہائی خوشی سے. میں سید عبد الرحمن شاہ صاحب کو گزارش کروں گا کہ وہ آ کر تلاوت قرآن مجید سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں. سید عبد الرحمن شاہ صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أنه ستقرئك فلا قرآن مجید کو اگر آپ اٹھائیں تو قرآن مجید آپ کو اسی بات کا درس دیتا ہوا نظر آئے گا کہ کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، کہ جہاں چیز ہے کیا اللہ کرم تیرے. اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت میں سچائی میں
ان سے محبت کی جائے پریکٹیکل عملی طور پر، تو علامہ اقبال نے ایک پیغام دیا ہے قرآن مجید کا مطالعہ کر کے کہ اللہ تعالیٰ تم جیسا کہو کہ تمہارا مقدر لکھتے ہیں. خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا. نعت رسول مقبول کا پڑھنا یہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے. نعت کا پڑھنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے. اور نعت سننا کس کی سنت ہے؟ ذرا کان کھول کے سنیے. نعت کا سننا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سنت ہے. تو میں نے کئی دفعہ پہلے ذکر کیا کہ تفسیر معارف القرآن میں مولانا شفیع رحمہ اللہ تعالیٰ نے کیا خوب بات ذکر کی ہے. فرماتے ہیں کہ تم جس کی مجلس پہ بیٹھو تم یوں ہی سمجھو کہ جس کی مجلس میں بیٹھو ہو وہ تمہارے سامنے بیٹھا ہوا ہے. تو آپ اس وقت اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ سے گزارش ہے کہ مؤدبانہ طور پر بیٹھیں اور میرے ساتھ ایک نعرے کا جواب دیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. میں آپ کے دلوں کو گرمانے کے لیے، آپ کے دلوں کو منور کرنے کے لیے پاکستان کے بلکہ ہندوستان کے اور آپ دنیا بھر پر میڈیا کے ذریعے جانے پہچانے نعت خوان انتہائی میرے دل عزیز اور آپ میں سے بہت سے لوگوں کی دلی فرمائش پر میں پاکستان سے آئے ہوئے اپنے انتہائی معزز، اپنے انتہائی پیارے بھائی نعت خوان بلبل مدینہ طاہر بلال چشتی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آ کر آپ کے سامنے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں. سید طاہر بلال. ربا تیرا نبی لال پیارے رکھے، ربا تیرا نبی لال پیارے رکھے، سب نال سونا تیرا یار رکھے. ربا تیرا نبی لال پیارے رکھے، سب نال سونا تیرا یار رکھے، سب نال سونا تیرا یار رکھے. سورج چاند تابے تابے رکھے، سب نال سونا تیرا یار رکھے، سب نال سونا تیرا یار رکھے. ست آسمان تائی نال جاندا ہے، ست آسمان تائی نال جاندا ہے، ایک تھاں تے جا کے جبریل روکے جاندا ہے، ایک تھاں تے جا کے جبریل روکے جاندا ہے. اساں تینوں سدرا تو پار رکھے، اساں تینوں سدرا تو پار رکھے، سب نال سونا تیرا یار رکھے. تیرا ابو بکر تیرا عمر جہاں ہے، تیرا عثمان تیرا حیدر قرار ہے، تیرا عثمان تیرا حیدر قرار ہے. یارا نال تیرا بڑا پیار رکھے، یارا نال تیرا بڑا پیار رکھے، سب نال سونا تیرا یار رکھے. سب دل کول آ کے دل ہار بیٹھے ہیں، سب دل کول آ کے دل ہار بیٹھے ہیں، دل مجبور ہو کے جا جا مار بیٹھے ہیں، دل مجبور ہو کے جا جا مار بیٹھے ہیں. اج تے جلنا بنا رکھے،
آگے اٹھے جلے دا بلال ویکھے سب نالوں سونا تیرا یار ویکھے سب نالوں سونا تیرا یار ویکھے عائشہ دا حجرا ہے جنت دا ٹکڑا جدے وچ سونا وضحا والا مکھڑا جدے وچ سونا وضحا والا مکھڑا روزے وچ نور دا نکھار ویکھے سب نالوں سونا تیرا یار ویکھے سب نالوں سونا تیرا یار ویکھے عشق رسول لیاقت دین تے ایمان ہے عشق رسول لیاقت دین تے ایمان ہے آقا دے دیوانے نے بار دیتی جانے صحابہ دے دیوانے نے بار دیتی جانے اسائے نظارہ بڑی بار ویکھے اسائے نظارہ کئی بار ویکھے سب نالوں سونا تیرا یار ویکھے ربا تیرا نبی نال پیار ویکھے سب نالوں سونا تیرا یار ویکھے عمل کے میرے اساس کیا ہے عمل کے میرے اساس کیا ہے بجز ندامت کے پاس کیا ہے رہے سلامت تمہاری نسبت میرا تو بس یہی آسرا ہے یہ تھے ملک کے معروف نعت خوان طاہر بلال چشتی صاحب جو انتہائی خوبصورت انداز سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں نعت پیش فرما رہے تھے حضرات گرامی یہ آج کا پروگرام حمد و نعت کے نام سے موسوم ہے تو لہٰذا آج کا دن جو ہے ہمارے مہمانوں کے لیے خاص کیا گیا ہے میں آپ کے درمیان اور آنے والے مہمان کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں رہنا چاہتا میں اسی پروگرام کے نسبت سے اپنے دوسرے معزز مہمان پاکستان کی معروف شخصیت اور جیسا میں نے عرض کیا پاکستان میں نہیں بلکہ انٹرنیٹ کے ذریعے اور میڈیا کے ذریعے دنیا بھر کے معروف نعت خوان اور صرف نعت خوان نہیں بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی بھی ہیں تو میں آپ کے سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے معروف نعت خوان سید عزیز الرحمن صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آ کر اپنے نانا کی مدح میں نعت پیش کریں سید عزیز الرحمن شاہ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج ایک مرتبہ پھر جامعہ عبداللہ ابن مسعود میں اس بابرکت تقریب میں ہم سب جمع ہیں دعا کیجئے اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری ہمارا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے سب سے پہلے حمد باری تعالیٰ کے 2-3 شعر اور اس کے بعد ایک نعت کے اور آخر میں 2-3 شعر پنجابی میں پیش کر کے اجازت چاہوں گا میرے لب پر سدا
بندہ تیرا میں بھی تیرا رہوں تو بھی میرا رہے اے خدا مجھے کو توفیق تیرا دیے میں تیرے نام کا ورد کرتا رہوں اے خدا مجھے کو توفیق تیرا دیے میں تیرے نام کا ورد کرتا رہوں اور ورد کرنے کے بعد ہو جو حاصل تیرے نام کی روشنی میری دنیا میں پھر کیوں اندھیرا رہے ہو جو حاصل تیرے نام کی روشنی میری دنیا میں پھر کیوں اندھیرا رہے تو ہے مالک میرا میں ہوں بندہ تیرا میں بھی تیرا رہوں تو بھی میرا رہے اور عقیدے کی بات اگر آپ سب کا یہ عقیدہ ہے تو سبحان اللہ دور تک جانے چاہیے ٹھیک ہے شعر سن لیجئے شاعر بہت پیاری بات کرتا ہے توجہ کیجئے گا مشکلیں دور کرنا تیرا کام ہے اور حاجت روائی کرتا ہے تو مشکلیں دور کرنا تیرا کام ہے اور حاجت روائی کرتا ہے تو میری سب مشکلیں دور ہو جائے گی مجھ پہ یا رب اگر فضل تیرا رہے میری سب مشکلیں دور ہو جائے گی مجھ پہ یا رب اگر فضل تیرا رہے تو ہے مالک میرا میں ہوں بندہ تیرا میں بھی تیرا رہوں تو بھی میرا رہے میرے لب پر سدا ذکر تیرا رہے میرے دل میں بھی تیرا بسیرا ایک بہت ہی خوبصورت نعت کے چند اشعار آپ کو سنا رہا ہوں اہل ذوق کی نظر توجہ کیجئے گا شاعر کہتا ہے بس محمد محمد میں کہتا رہا بس محمد محمد میں کہتا رہا نور کے موتیوں کی لڑی بڑھ گئی بس محمد محمد
آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں پھر جو دیکھا تو نعتِ نبی بڑھ گئی آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں پھر جو دیکھا تو نعتِ نبی بن گئی اور اہل ذوق کی نظر توجہ کیجئے گا جب چھڑا تذکرہ حسن سرکار کا وضحا کہہ لیا والقمر پڑھ لیا جب چھڑا تذکرہ حسن سرکار کا وضحا کہہ لیا والقمر پڑھ لیا جب چھڑا تذکرہ حسن سرکار کا وضحا کہہ لیا والقمر پڑھ لیا آیتوں کی تلاوت بھی ہوتی رہی آیتوں کی تلاوت بھی ہوتی رہی نعت بھی بن گئی بات بھی بڑھ گئی آیتوں کی تلاوت بھی ہوتی رہی نعت بھی بن گئی بات بھی بن گئی جو بھی آنسو بہے میرے محبوب کے جو بھی آنسو بہے میرے محبوب کے سب کے سب ابر رحمت کے چھینٹے بنے جو بھی آنسو بہے میرے محبوب کے سب کے سب ابر رحمت کے چھینٹے بنے ہو گئی رات جب زلف لہرا گئی ہو گئی رات جب زلف لہرا گئی جب تبسم کیا چاندنی بن گئی ہو گئی رات جب زلف لہرا گئی جب تبسم کیا چاندنی بن گئی اور حاصل کرام اہل ذوق کی نظر توجہ کیجئے گا وہ خوبصورت شعر ہے کہ کون ہے جو طلبگار جنت نہیں یہ تسلیم جنت ہے باغ حسین کون ہے جو طلبگار جنت نہیں یہ تسلیم جنت ہے باغ حسین حسن جنت کو جب بھی سمیٹا گیا حسن جنت کو جب بھی سمیٹا گیا مصطفیٰ کے نگر کی گلی بن گئی حسن جنت کو جب بھی سمیٹا گیا مصطفیٰ کے نگر کی گلی بن گئی آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں
رحم آ گیا میری حالت پہ، رب کو رحم آ گیا میری عظمت میری بے بسی بن گئی میری حالت پہ، رب کو رحم آ گیا میری عظمت میری بے بسی بن گئی آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں پھر جو دیکھا نعت نبی بن گئی۔ اور آخر میں دو شعر مجھے ایک بھائی کی طرف سے حکم بھی ہے شان صحابہ پر، چونکہ وقت زیادہ نہیں ہے تو میں جیسا کہ ہمارے فاضل دوست میاں صاحب کی بات کر رہے تھے تو میں پنجابی کے اندر میاں صاحب کے وہی دو شعر جو انہوں نے شان رسالت اور مقام صحابہ پر لکھے ہیں علیحدہ انداز میں، پہلے آپ نے میاں صاحب کا کلام سنا دوسرے انداز میں، میں ایک اور انداز میں آپ کو سناتا ہوں۔ بہرحال توجہ کیجئے گا، ایمان تازہ ہوگا، بڑی سادگی کے ساتھ کیا لکھتے ہیں میاں صاحب، توجہ کیجئے گا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تھے جناب سید عزیز الرحمن شاہ صاحب جو ہم سب کے ایمانوں کو گرما رہے تھے۔ اللہ رب العزت ان کی صلاحیتوں کو مزید ترقی سے نوازے، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ میں اب تک جتنے بھی ہمارے حضرات علماء اکرام یہاں برمنگھم شہر سے اور اس کے علاوہ بیرون ملک خصوصاً پاکستان سے یہ تمام جو قافلہ حق سفر کر رہا ہے، میں ان تمام کی آمد پر انہیں خوش آمدید بھی کہتا ہوں، ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ بعد میں جو حضرات تشریف لائے، حضرت مولانا مفتی ابراہیم صاحب، حضرت مولانا محمد نعیم قاسمی صاحب اور حضرت قاری لیاقت عثمانی صاحب اور حضرت مولانا محمد قاسم صاحب دامت برکاتہم، مولانا امداد الحسن نعمانی، ان تمام اکابر کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے سروں پر دست شفقت رکھا اور اس مجلس کو رونق بخشی۔ اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ باقی آپ تمام حضرات سے ایک ہی گزارش ہے کہ ہم یہاں اللہ کا کلام سننے اور اللہ کے حبیب کی تعریف اور ان کے صحابہ کا ذکر اور ان کی مدحت سننے جمع ہوئے ہیں۔ یہ بہت بڑی عبادت ہے اور ایسی عبادت کہ جسے کبھی کبھی بڑے شوق سے میرے اور آپ کے آقا سید الاولین والآخرین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے ممبر پر حضرت حسان بن ثابت کو بٹھاتے اور ان کی زبان سے اپنی مدحت اور
अपनी सिफत व सना सुनते और हुजूर के सहाबा भी सुनते। अल्लाह हमें इस इबादत को उसके आदाब के साथ करने की तौफीक नसीब फरमाए। तो अपनी बेदारी का सबूत ज़रूर दें। ऐसे ना हो कि पढ़ने वाला तो अपना सारा ज़ोर लगा दे और सुनने वाले अपनी जगह से हिले भी नहीं। तो कम से कम सुभान अल्लाह कहने में तो कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए। और अगर हम अपनी बेदारी का सबूत देंगे तो पढ़ने वाले की भी हौसला अफजाई होगी। तो ज़रा एक मरतबा कह दें सुभान अल्लाह। वो पीछे जो हज़रात तशरीफ़ रखते हैं उनकी आवाज़ नहीं आई, ज़रा कहें ना सुभान अल्लाह। भाई ऐसा जुमला है कि जन्नत में एक एक दरख्त लगता जा रहा है। मसला यकीन का है, जो जितना यकीन कर लेगा तो उसके लिए तो कोई मसला नहीं। ज़रा कह दें सुभान अल्लाह। अल्लाह हज़रात को ज़िंदा रखे। अब मैं अपने इंतहाई मुअज़्ज़ज़ और मुहतरम मेहमान और अल्लाह ने जिन्हें बहुत बड़ा एजाज़ बख्शा कि वो अपनी सुरीली आवाज़ में अल्लाह का कलाम पढ़ते हैं, और अल्लाह का कलाम तो वैसे भी अपनी तासीर रखता है। अगर संगदिल लोग भी इसे तवज्जो से सुने तो वो संगदिल पत्थर भी मोम हो जाते हैं इस कलाम के सामने। और अगर इतनी सुरीली अंदाज में हो तो क्या ही मज़ा है उसका, नूर अला नूर। मैं अपने मुहतरम मेहमान जनाब हज़रत मौलाना हज़रत हाफिज़ कारी इदरीस आसिफ साहब से दरख्वास्त करूँगा तशरीफ़ लाएँ और तिलावत कलाम पाक से हमारे ईमानों को मुनव्वर फरमाएं। وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ
حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق يسبحون بسم الله الرحمن الرحيم
ते
ملتزم پہ جا کر کرے ملتزم پہ جا کر دنیا سے ہو روانہ میری آرزو ہے مولا اور مانا کہ میں ہوں مجرمی تیرے گھر میں کیا کمی ہے مانا کہ میں ہوں مجرمی تیرے گھر میں کیا کمی ہے اجڑا ہوا ہوں مولا اجڑا ہوا ہوں مولا تیرا کام ہے بسانا اجڑا ہوا ہوں مولا تیرا کام ہے بسانا میری آرزو ہے مولا اور دنیا کے گانے سے تیرے در پہ آ گیا ہوں دنیا کے گانے سے تیرے در پہ آ گیا ہوں مجھ کو بنا لے اپنا مجھ کو بنا لے اپنا کچھ بھی کہے زمانہ مجھ کو بنا لے اپنا مولا مجھ کو بنا لے اپنا کچھ بھی کہے زمانہ میری آرزو ہے مولا اور اگلی دعا پہ مولا دعا سے آمین کہنا ہے کہ میرے سب عزیز چھوٹے سبھی یار بھی تو روٹھے میرے سب عزیز چھوٹے سبھی یار بھی تو روٹھے میری زندگی کے مالک میری زندگی کے مالک کبھی تم نہ روٹھ جانا میری زندگی کے مالک کبھی تم نہ روٹھ جانا میری آرزو ہے مولا ایک بار تو بلانا مرنے سے پہلے مجھ کو اپنا وہ گھر دکھانا میری آرزو ہے مولا دعائیہ نام پنجابی نام ہے دعائیہ نام ہے وہ مل کے پڑھتے ہیں چل کدی خدایا
सरकार दे बुहे खुदाया सरकार दे बुहे कोई ज़बान खामोश ना हो हर भाई की आवाज़ है चचक दे खुदाया सरकार दे बुहे चचक दे खुदाया सरकार दे बुहे मैं भी सलामिया था मैं भी सलामिया था गम खार दे बुहे चचक दे खुदाया सरकार दे बुहे सरकार दे बुहे चचक दे खुदाया सरकार दी ओ नबी जल्लत तो भी है हाला सरकार दी ओ नबी जल्लत तो भी है हाला उथे आदने मलाइक जिथे वसता कमली वाला उथे आदने मलाइक जिथे वसता कमली वाला तेरा रहमता ने लाया तेरा रहमता ने लाया सरकार दे बुहे चचक दे खुदाया सरकार दे बुहे चचक दे खुदाया माशाअल्लाह आप भी पढ़ेंगे तो मैं अगला शेर पढ़ूंगा बुलंद आवाज से चचक दे माशाअल्लाह और बुलंद आवाज से चचक दे खुदाया सरकार दे बुहे सरकार दे बुहे चचक दे खुदाया आका दरोज़ा देखा करदा नज़ारा वापस बुलाने लो की आना फिर दोबारा आका दरोज़ा देखा करदा नज़ारा वापस बुलाने लो की आना फिर दोबारा मैनू मौत वे खुदाया मैनू मौत वे खुदाया सरकार दे बुहे चचक दे खुदाया सरकार दे बुहे चचक दे खुदाया सरकार दे बुहे चचक दे खुदाया अखदा पटका परना जाना दीद हुजूर दी करना जाना अखदा पटका परना जाना दीद हुजूर दी करना जाना अखदा पटका परना जाना दीद हुजूर दी करना जाना मौला ख्वाहिश पूरी कर दे शहर मदीने मरना चाचा शहर मदीने मरना चाचा क्यों कि दुखियों का बहार मदीना कुदरत का शाहकार मदीना आका का दरबार मदीना फूलों की महकार मदीना शायर के अशआर मदीना आशिक की रफ्तार मदीना सांसों की छनकार मदीना कुरान के अनवार मदीना जन्नत भी है निसार जन्नत भी है निसार मदीना हम सब रंग से तुम्हारे
कदी खुदाया सरकार दे बुहे चल कदी खुदाया सरकार दे बुहे चल कदी खुदाया गुरु दियो थे जाके बड़ा लाखते हजारा तेरे ते मेरा किए जिंदगी उठे गुजारा तेरे ते मेरा किए जिंदगी उठे गुजारा गुजरण दिन बकाया सरकार दे बुहे गुजरण दिन बकाया सरकार दे बुहे चल कदी खुदाया सरकार दे बुहे मैं भी सलामिया गम खार दे बुहे मैं चल कदी کے گلشن شاہ پیشن شریف فرمایا ان حضرات کو آپ نے سنا اپنے انتہائی معزز و محترم ترمان اور ایک اور نرالے پھول بزم احسان کے جناب حافظ ابوبکر حیدری سے درخواست کرتا ہوں شریف میں اور اپنے مخصوص انداز میں اللہ کے حمد و ثنا وہ بھی میں پیش کروں گا اختصار کے ساتھ ٹائم بھی مختصر ہے مجھے جو ٹائم دیا ہے اسی کے اندر میں اپنے نعت نام کو کمپلیٹ کروں گا یہ مجلس ختم قرآن اور تحفیظ قرآن کے اس عظیم موقع پر منعقد کی ہے میرے نتیجے ہوتے ہیں اور بھائی سعید احمد شاہ صاحب کے صاحبزادے حافظ عثمان احمد شاہ جس نے قرآن مجید کے حفظ کی سعادت عظمہ حاصل کی ہے این سعادت بزور بازونے سے یہ کوئی اپنی صلاحیتوں سے یہ چیزیں ملا نہیں کرتی یہ انتخاب خدا ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا اللہ جنہیں چاہتا ہے اپنی کتاب کی وراثت کے لیے چنتا ہے اور اس کی حفاظت کے لیے چنتا ہے یہ موقع شکر کا ہے اللہ ہم سب کو شکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے میں عثمان احمد شاہ کے دادا محترم رہتا ہے جناب سید وزیر احمد شاہ صاحب سے درخواست کرنا ہوگی آگے تشریف لائیں اور اس سعادت کے موقع پر جو پہنچتے ہیں ان کے پاس سر پر شفقت کی میں حافظ عثمان احمد شاہ سے کہوں گا آ کر وہ اپنے آخری سبق کی تلاوت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة فمما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. صدق الله العظيم. شزاب مولانا بہت سب کو قرآن مجید کے ساتھ تعلق ہے اور قرآن مجید کا حفظ بہت بڑی نعمت ہے. وقت کی طرح کھینچی جا چکی ہے اور انتہائی حساب ہے. میں اپنے تمام مقابل سے اور صدر مجلس جناب کی اجازت سے اور امیر کعبہ جناب صاحب ان کی اجازت سے ہم سب کے شیخ اور حضرت کے استاد محترم شیخ الحدیث حضرت مولانا الرحمن صاحب کا درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیال کے اظہار میں اور اس عزیز مبارک کا برکت دعا کریں. حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں اور عظیم شہر کے اور شہر سے باہر ملک پاکستان سے تشریف لائے ہوئے علماء حضرات، میں وقت کی قلت کی بنا پر سب حضرات کے شان کے مطابق ان کو کے بارے میں نہیں کر سکتا. سب کو اجتماعی طور پر سب کے سامنے مجھے گزارش کرنے کی سمجھ کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا اس عظیم محفل میں آنا قبول و منظور فرمائے. حدیث کی اصطلاح میں وہ لوگ جنہوں نے خود بھی ان کے بیٹے نے بھی اور اس کے پوتے نے بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کے حالت میں دیکھا ہو. چند گنے چنے صحابہ اکرام ایسے ہیں جنہیں اللہ نے اعزاز عطا فرمایا اور محدثین کے ہاں ان کو جو مقام ہے
وہ سب سے بڑا مقام ان حضرات کو حاصل ہے جو خود بھی صحابی ہوئے، ان کا بیٹا بھی صحابی ہوا اور ان کا پوتا بھی صحابی ہوا۔ اسی طرح وہ لوگ امت کے اندر جن لوگوں نے خود بھی ایمان دین پر عمل پیرا رہے، چند گنے صحابہ اکرام ایسے بھی رہے، وہ بھی انتہائی قدر کی نگاہ سے علماء کے ہاں دیندار طبقے کے ہاں انہیں دیکھا جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں انتہائی خوش نصیب ہیں ہمارے محترم سید احمد شاہ صاحب، جن کا بیٹا آج قرآن حکیم حفظ کر کے فارغ ہو رہا ہے اور ان کے سامنے ان کے والد گرامی بھی تشریف فرما ہے۔ اتنی بڑی سعادت کسی آدمی کو دنیا کے اندر مل جانا یقیناً بہت بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر دادے کو اپنے پوتے کو اس طرح دیندار بنتے ہوئے دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اولادوں کو اس طرح ٹھنڈک کا باعث بنائے، آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث بنائے۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ سید احمد شاہ صاحب نے اس ادارے کے اندر اپنے آپ کو منسلک کر کے آج اپنے ہاں اللہ کے ہاں ایک بہت بڑا انعام نقد دنیا کے اندر حاصل ہے۔ میں چونکہ بڑا مختصر وقت ہے اس لیے میں حفظ قرآن حکیم کے حفظ پر آپ کے سامنے کما حقوق گفتگو نہیں کر سکوں گا، اگرچہ ایک دفعہ پہلے بھی مجھے اس سال جب میں یہاں آیا تو 2 دن بعد یہاں ایک ختم قرآن مجھے آنے کا موقع ملا، میں تفصیل سے یہاں گفتگو کر چکا ہوں اس ختم قرآن میں۔ وہ بھی جن کا کوئی بچہ تھا، ان کا کوئی عزیز تھا، اس میں مجھے یہاں بلایا گیا تھا۔ آج بڑا مختصر سا وقت ہے، مجھے بتایا گیا ہے کہ 34 یا 35 منٹ پر بات کو ختم کرنا ہے، اسی میں دعا بھی کرنی ہے۔ تو میں آپ کے سامنے اس موقع کی مناسبت سے میں اپنے استاد محترم مولانا ادریس قادری رحمۃ اللہ علیہ جو تمام مشائخ کے پاکستان کے بڑے بڑے مشائخ کے استاد ہیں، جن کے بڑے بڑے لوگ دنیا کے اندر پورا عرب اور پوری دنیا کے اندر حتیٰ کہ پاکستان کے اندر بھی بڑے نامور لوگ کی شاگردی میں شامل ہیں۔ مفتی جمیل احمد خانوی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے نے قرآن حکیم میں حفظ کیا اور مکمل، وہ بھی ایک بڑے ہستی تھے، جامعہ اسلامیہ کے استاد تھے۔ تو ان کے قرآن حکیم کے حفظ کرنے پر ایک واقعہ انہیں سنایا تھا، وہی آپ کے سامنے واقعہ کر کے باتوں بات بتاؤں گا۔ میں نے اکثر قرآن کی آیت تلاوت کی ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب اس میں کچھ شک نہیں اور یہ ہدایت ہے متقین کی۔ حکیم الامت مولانا خانوی سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت قرآن حکیم یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، جبکہ پوری دنیا کے لوگ اس طرح شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو حکیم الامت نے یقیناً وہ حکیم الامت نے فرمایا جسے یرکان ہو جاتا ہے اس کی آنکھیں پیلی ہو جاتی ہیں، جسے یرکان ہو جاتا ہے اس کی آنکھیں پیلی ہو جاتی ہیں، پھر اسے ہر چیز پیلی نظر آتی ہے۔ لہذا جس آدمی کو قرآن کے ساتھ تعلق نہ ہو اس کو قرآن حکیم میں شک کی نظر آئیں گی، یہ بات نہ قرآن حکیم میں کوئی شک نہیں، لا ریب فیہ اس میں کوئی شک کی چیز نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کو ایسے قرآن سے ایسے کتاب کا سینے سے محفوظ کرنے کی توفیق عطا فرمائی جس میں اصل میں آج ہم موجود ہیں۔ اور میں آپ سب کے لیے اور اپنے لیے، اس بچے کے لیے، اس کے والدین کے لیے، تمام لوگوں کے لیے اس مجلس کو اپنے لیے بارکات سمجھتے ہوئے وہی واقعہ آپ سے کر رہا ہو جو مولانا ادریس قادری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حفظ قرآن کے اختتام پر واقعہ بیان فرمایا۔ واقعی یہ بیان فرمایا تھا کہ محمود غزنوی دنیا کے بڑا حکمران تھا، بہت بڑا حکمران گزرا ہے، اس کے بے شمار چرچے ہیں تاریخ کے اندر، ہر لحاظ سے فتوحات کے اعتبار سے بھی، حکومت کے اعتبار سے اور اس کے اپنے حکمت دارائی کے اعتبار سے، لیکن اس کا 3-4 اقدام خامیاں پائی جاتی ہیں اور عموماً بادشاہوں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ ایک یہ تھا تاریخ کے اعتبار سے یہ بات موجود ہے کہ اسے یہ پتہ نہیں تھا کہ میرا باپ ہے۔ محمود غزنوی کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ میرا باپ کون ہے، لوگ بدنام کیا۔ دوسرا، محمود غزنوی کے دل کے اندر علماء کی عزت و وقار تھی، ہمیشہ ان کا استہزاء، مذاق اور ان کی بے قدری کرنا اس کا شعار ہے۔ علماء کے بارے میں برے خیالات رکھنا، نظریات رکھنا، استہزاء کی کیفیت کا پیدا کرنا شیطانی عمل ہے، اس لیے کہ علماء دنیا کے اندر دین کو پھیلانے کا، دین کو چلانے کا، دین کو آگے پہنچانے کا ذریعہ
سارے کے سارے فرشتے نہیں ہو سکتے، انسانی زندگی ہے، کمزوریاں پائی جاتی ہیں، لیکن یقین سے آپ لوگوں کو تمام لوگوں کی بات ماننی پڑے گی۔ ہر ملک کے اندر، ہر خطے کے اندر اگر دین کی خدمت کسی نے آگے پہنچانے کے لیے قرآن و حدیث کی خدمت کی ہے تو وہ علماء نے کی ہے، اور علماء کی وجہ سے دین آگے تک پہنچا، ورنہ اور کوئی ذریعہ ہمارا دین کو آگے پہنچانے کا نہیں۔ علماء ہی اس بات کا ذریعہ تھا۔ اختلافات کا ہونا، مسلموں کا مختلف ہونا، نظریات کا مختلف ہونا، اختلاف کا پیدا ہونا، یہ امت اور ایک انسانیت کی فطرت کے ان مزاج کے مطابق ہے۔ اس سے دین کے اندر شک و شبہ نہیں کیا جا سکتا، نہ علماء کے کردار میں شک و شبہ کی بحث کی جا سکتی ہے۔ میں بے شمار جہاں گفتگو دنیا کی ہوتی ہے میں دیکھتا ہوں، سنتا رہتا ہوں، ان کے لیے ہمیشہ اعتراض ہوتے ہیں علماء نے یہ کام کیا، علماء نے یہ بگاڑ دیا، علماء نے یہ کام کیا، اور اس کو لوگ بھول جاتے ہیں کہ قرآن، حدیث، عمل، اخلاق، کردار، یہ تمام چیزیں علماء ہی یہاں تک پہنچائی ہے، ورنہ اس کے علاوہ کوئی علماء کا ماننے کا ذریعہ نہیں۔ محمود غزنوی علماء کی بے قدری کیا کرتا تھا، اس کے بارے میں اس کا دین تیسری خرابی محمود غزنوی کی یہ تھی کہ آخرت کے بارے میں عقیدہ اس کا درست نہیں۔ ابتدان جو لوگ تعلیم یافتہ ہو جاتے ہیں، بہت بڑے بڑے یا بادشاہ بن جاتے ہیں یا منصب اقتدار پر پہنچ جاتے ہیں، یہ بیماری انسان کو عموماً لگ جاتی ہے۔ آج بھی آپ کو بے شمار اس قدر آزاد دنیا کے اندر ایسے نظر آئیں گے جن کی گفتگویں بڑی اچھی ہیں، لیکن اس کے اندر بڑی ابتدار کی کیفیت چھپی ہوئی ہے، اور وہ اپنے آپ کو چھپا کر دنیا کے اندر دین کے بارے میں غلط نظریات پھیلا رہے ہیں۔ محمود غزنوی کے اندر بھی آخرت کے بارے میں اچھا تصور نہیں پایا۔ ایک رات بادشاہوں کے مزاج میں کسی لشکر کے ساتھ باہر چلا گیا اور جاتے ہوئے دور نکل گیا، 7 قندیلیں تھیں جس سے پتہ نہیں تیل زیتون کا جلایا جاتا ہوگا یا کون سا قیمتی تیل جلایا جاتا ہوگا جس سے خوشبو اٹھتی ہوگی۔ بادشاہوں کے مزاج آپس ہوتے ہیں، قندیلیں بھی ان کی مختلف ہوتی ہیں، انداز گفتگو مختلف ہوتا ہے، چلنے کا انداز مختلف ہوتا ہے، گھوڑے مختلف ہوتے ہیں، راستے مختلف ہوتے ہیں، ساتھ چلنے والے لوگ مختلف ہوتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہے۔ دور جب نکل گیا تو جب دور نکلنے کے بعد اپنے ساتھی سے الگ ہو گیا، شکار کی غرض سے جا رہا تھا، ایک چور کا اس کی غرض سے جا رہا تھا یا سیر کی غرض سے جا رہا تھا، دور اس نے ریگستان کے اندر ایک جگہ دیا ٹماٹماتا ہوا اسے نظر آیا کہ دیا جب آتی دور جا وہاں چلا گیا۔ میں کہا کرتا ہوں اپنی گفتگو میں عموماً کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی کسی انتہائی بگڑے ہوئے انسان کے لیے یوں تن کی محفل بناتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی غرض سے گئے تھے، لیکن واپس آئے تو آپ کے عاشق بن گئے۔ بسا اوقات انسان کی زندگی میں کوئی انتہائی اقدام اس کے یوں ٹرن کا باعث بن جاتا ہے۔ محمود غزنوی کے بھی یوں ٹرن کا فیصلہ اللہ کھڑا ہو چکا۔ دور دیکھا کہ دیا جاتا، قریب گیا تو دیکھا کہ ایک آدمی ہے، بڑی چھوٹی سی عمر کا آدمی ہے، اور وہ آتا ہے کوئی کتاب آگے کھولتا ہے، کھول کے وہاں دیکھتا ہے، چھوٹی سی مسجد ہے، وہاں کھول کے کتاب دیکھتا ہے، دیکھ کے پھر بند کر کے واپس چلا جاتا ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد آتا ہے، پھر وہ کتاب کھولتا ہے، کھول کے پھر کچھ پڑھتا ہے، پھر واپس چلا جاتا ہے۔ قریب چلا گیا، جب وہ آدمی تیسری دفعہ آیا اور پوچھا کہ میری بات سنو، کہلا تم کون ہو اور یہ دیا کیسا ہے، یہ کیا جگہ کا یہ مسجد ہے، یہاں دیا جلایا جاتا ہے، پرانے زمانے میں دیا جلائے جاتے تھے، اور ہمارے ہاں قوم بہنوں میں یہاں مشہور تھا کہ تیل سرسوں کا تیل ڈال ڈال مسجد کے اندر بے شمار مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ مسجد تیل ڈالنے کی رسم عام پائی جاتی کہ پرانے لوگ کو جائیں، وہ مٹی کا چھوٹا سا دیا بنا ہوا ہوتا تھا، اور اس کے اندر جو پرانے کپڑے کا کوئی چیز اللہ کا اس کی بتی بنائی جاتی تھی، اس کا دیا بن جاتا تھا، وہ دیا جاتا۔ نے پوچھا تم کون ہو؟ کہنے لگا میں اپنے گھر کے بیٹھ کر قرآن حکیم حفظ کر رہا تھا، گھر میں بیٹھ کر قرآن حکیم حفظ کر رہا تھا، اور گھر میں روشنی کا کوئی بندوبست۔ یہاں یہ دیا جل رہا ہے، یہاں آگے کچھ سطریں دیکھتا ہوں، ذہن میں بٹھاتا ہوں، پھر ان کو یاد کرتے کرتے چلا جاتا ہوں، گھر پہنچتا ہوں، گھر جا کر پھر کچھ چیزیں بھول جاتا ہوں، پھر واپس آ جاتا ہوں، پھر آگے یہ دیا دیکھتا ہوں، پھر اس کے سامنے وہ سطریں دیکھ لیتا ہوں، دیکھ کر پھر چلا جاتا ہوں۔ اس طرح یہ میرا معمول ہے ہمیشہ قرآن حکیم کو حفظ کرنے کا، اور اس طرح میں قرآن حکیم کو حفظ کر رہا ہوں۔ 17 پارے حفظ کر چکا ہوں، 13 پارے پڑھے، یہ میرا معمول ہے۔ یہاں آ کے دن بھر مزدوری کرتا ہوں، وقت نہیں ملتا، رات کو قرآن حکیم حفظ کرتا ہوں، وقت حفظ کرنے کا طریقہ میرا یہ ہے، گھر میں روشنی کا بندوبست۔
میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں کسی آدمی کو ہدایت کا ذریعہ بنا جانا، اس محمود غزنوی کے لیے یوں کرنے کا سبب بنا کہ ان کا اچھا میرے پاس دو قلیدیں ہیں، ایک تم لے جاؤ ایک بچے پہ رکھو۔ وہ جو اس کے ساتھ تھی خود گھوڑے پر سوار ہوا تھا، رات کو سو گیا۔ ابھی میرے عزیز ابوبکر اذکار پڑھ رہے تھے، دل کے اندر وہ الفاظ کو دل کتنی پیاری زبان، کتنے پیارے الفاظ، کتنا پیارا انداز۔ صاحب ذوق لوگ سمجھتے ہیں جس سے جہاں جا کے وہ نشانے پر جا کے وہ الفاظ لگ جاتے ہیں کہ وہ مصحف رخ کو دیکھ رہے ہیں، اپنے اندر ایک تسکین سی محسوس کر رہا ہے۔ رات کو سو گیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب کے اندر نظر آنا، کوئی اور چیز کسی کو نظر نہیں آ سکتی، وہ آپ ہی ہوگی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو خواب میں نظر آئے، فرمایا محمود ابن مفنا، باپ کا نام ہے جو اس کے بارے میں شک کے مبتلا تھا میرا باپ کون، محمود فلاں ابن فلاں اپنے باپ کا نام ہے۔ پھر فرمایا اللہ نے تمہارے لیے ان دو دنوں کے بدلے میں 2 محلات جنت میں تیار کیا اور تمہاری قبیلے اللہ کے ہم اور مقبول ہوں۔ صبح اٹھا تو پہلا ذہن کہ میرا باپ کو ہمیں پتہ چل گیا، دوسرا ذہن کہ علماء کی قدر نہیں کرنی چاہیے، علماء کی بے قدری کیا کرتا تھا۔ سمجھ آ گیا جو بھی کچھ ملتا ہے وہ علماء ہی سے ملتا ہے، انہی کے پاس حدیث اور اکرام کی کیفیت پائی جاتی ہے، علماء کے بارے میں اکرام کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ پوری زندگی کسی بھی عالم کی بے قدری اور کسی کی آخر کے بارے میں عقیدہ نہیں تھا، اس کا عقیدہ پختہ ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں بتلایا کہ اللہ نے تمہارے 2 محلات جنت میں تیار کر۔ جس آدمی 2 دن حافظ قرآن کو حفظ کرنے کے لیے دین کے اللہ نے 2 محلات جنت میں تعمیر کروایا، اور جو قرآن کو حفظ کر رہا ہو اس کا کیا مقام ہوگا، جس کا بچہ حفظ کر رہا ہو اس کا کیا مقام ہوگا۔ میں مبارک دیتا ہوں اساتذہ کو بھی، مبارک دیتا ہوں دادا جان کو بھی اور والد کو بھی کہ آپ کا بیٹا آپ کی شفاعت کا ذریعہ بن جائے گا۔ انتہائی خوش نصیب ہے، اللہ آپ کے اس بچے کو ہمیشہ اس میں اپنے آپ کو منظور فرمائے اور اس بچے کو یہ قرآن حکیم یاد کرنے کے بعد یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت مکمل ہو چکا ہے، میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ سب کو اس مجلس میں آنا مبارک فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین، ہم حفظ کی بابت محفل میں موجود ہیں، یا اللہ جتنے حضرات اس محبت سے اس مجلس کے اندر حاضر ہوئے اللہ سب کی نیک خواہشات کو حضور پورا فرما۔ یا ارحم الراحمین اس بچے کو اپنے خاندان کے لیے، اساتذہ کے لیے، ہم سب کے لیے سفارش کرنا ہے۔ ارحم الراحمین اس بچے کو ہمیشہ کے لیے دیر کے لیے قبول فرما اور قرآن حکیم کو ہمیشہ یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ قرآن کو یاد رکھنے کے ساتھ ساتھ قرآن کو سیکھنا، پڑھنا، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین جتنے بھی لوگ حضرات یہاں موجود ہیں، ان کے جتنے بھی آباء و اجداد، اس بچے کے جتنے آباء و اجداد دنیا سے چلے گئے، یا سب کو وقت بخش فرما، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ جتنے بیمار ہیں جو یہاں موجود ہیں، ان کے گھروں میں موجود ہیں، یا امت کے افراد ہیں، یا سب کو تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ کچھ لوگوں نے مجھے یہاں بیٹھے ہوئے کہا یا اللہ جن بیماروں کے بارے میں انہوں نے کہا اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جنہوں نے مغفرت کی دعا کے لیے کہا تھا یا اللہ ان کے جن کے بارے میں انہوں نے کہا تھا یا ان کی مغفرت فرما۔ ہمارے بھی اساتذہ کرام کی، ہمارے بھی بزرگوں کی یا اللہ وقت بخش فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کے قبور کو منور فرما۔ یا ارحم الراحمین اس ادارے کو تمام دینی اداروں کی اللہ حفاظت فرما۔ جو مشکلات اس ادارے کو پائی جا رہی ہے یا اللہ خزانہ غیب سے مشکلات کو دور فرما، اور یا اللہ جہاں جہاں دنیا کے اندر دین کا کام ہو رہا ہے یا اللہ تمام اداروں کی حفاظت فرما۔ یا ارحم الراحمین یہ کافرہ جو چل رہا ہے اور جس کے اندر یا اللہ یہ قال اللہ قال رسول کی گفتگویں ہو رہی ہیں، ہم تو نام کی مجلسیں ہوئی ہیں، یا اللہ ان کی حفاظت فرما۔ اس قافلے کو چلانے والے حضرات فضل کریم صبر الحق کو یا اللہ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما اور جزائے خیر عطا فرما۔ یا اللہ اس مجلس کے اندر، اس مسجد کے اندر، اس ادارے کے اندر جن جن لوگوں نے یا اللہ اپنی محبت سے حصہ لے کر اس مجلس کو سجانے کی کوشش کی، یا اللہ ان سب کو اپنے ہاں
اپنی یادہ وسط کے مطابق اجر عظیم عطا فرما رحم الرحمین ماذا بعد فضل و کرم سے ہمارے لوگ منظور فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک